بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا چیپٹر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اینیمل فارم کا۔ تو میں پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ گرمیوں کے اختتام تک قریب قریب آدھے ملک میں مویشی خانے میں پیش آمد واقعات کی شہرت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی سب لوگ پورے علاقے میں جہاں جہاں فارم ہیں وہاں وہاں سب کو اطلاع ہو گئی کہ بھئی ایک ایسا فارم ہے جہاں سارے جانوروں نے انسانوں کو بھگا دیا ہے اور وہ صرف جانور ہی وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ ہر روز اسنو بال اور نیپولین قاصد کبوتروں کو اس پیغام کے ساتھ بھیجتے کہ وہ پڑوسی فارم پر جائیں اور انقلاب کی داستانیں سنا کر انہیں انگلستان کے ظالم درندوں والے گیت کی لے سے روشناس کریں۔ یعنی ایک فارم تو انہوں نے بنا لیا، لیکن ان کا الٹیمیٹ گول یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اسی فارم پہ حکومت کریں گے، بلکہ ان کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ پوری دنیا سے انسانوں کو بھگانا ہے، انہیں ختم کرنا ہے، اور ان کی جگہ ہمیں جو ہے وہ جانوروں کی حکومت قائم کرنی ہے۔ اس دوران مسٹر جونز ولنگٹن، یعنی وہ جس کو بھگایا انہوں نے، ریڈ لائن میں بیٹھا لوگوں سے خود پر ہونے والی عظیم ناانصافی کی داستانیں سناتا رہا۔ یہ ریڈ لائن جو ہے وہ ہوٹل کا نام ہے، وہاں سمجھ لو ایک سرائے ہے، ایک ہوٹل ہے چھوٹا سا، وہاں بیٹھ کر وہ بیچارہ دکھڑا بیان کرتا رہتا ہے کہ میرا جو فارم تھا وہ مجھ سے چھین لیا گیا ہے اور میں بہت نقصان مجھے ہو گیا ہے۔ سناتا رہا کہ بیکار اور فضول جانوروں نے کس طرح اس کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے مویشی خانوں کے مالکان اس سے ہمدردی کرتے، لیکن ان میں سے کسی نے عملاً کوئی مدد نہیں کی، بلکہ دل میں یہ سوچتے رہے کہ آیا جونز کی بدقسمتی کو وہ اپنی بہتری کے حق میں کر سکتے ہیں۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو اس کے ساتھ برا ہوا ہے، کیا اس کا ہم کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مویشی خانے کے متصل دو فارموں کے مالک کان سے جونز کی پرانی عداوت تھی۔ یہاں لفظ آیا ہے عداوت۔ عداوت کا مطلب ہوتا ہے دشمن، ٹھیک ہے نا؟ عداوت سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ دشمنی۔ تو اس کے جو دو متصل فارم تھے، ٹھیک ہے، اس کے جو مالکان تھے آزو بازو کے، وہ جون سے اس کی پرانی عداوت تھی، دشمنی تھی۔ ان میں سے ایک فارم کا نام فاسٹ ووڈ تھا، اور وہ کافی بڑا نظر انداز کیا ہوا پرانے طرز کا فارم تھا، جس میں بے شمار درختوں کا ایک جنگل اور جھاڑ جھنکاڑ اگا ہوا تھا۔ اس کی باڑ بھی بدنمائی کی ایک مثال تھی۔ اس کے مالک کا نام پلکنگٹن تھا، مسٹر پلکنگٹن۔ میں آپ کو اس کی تصویر دکھاتا ہوں، مسٹر پلکنگٹن۔ یہ تو ہے جناب آپ کا پیٹرک، اور یہ ہے مسٹر پلکنگٹن۔ ہیلو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک فارم کے مالک جو مسٹر پلکنگٹن ہے، اور اسی کا جو دوسرا فارم ہے دوسری طرف، اس کا یہ مالک ہے فریڈرک۔ ابھی ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ تو مسٹر پلکنگٹن تھا جو اطمینان سے کام کرنے والا شریف آدمی تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت مچھلی یا پھر موسمی شکار میں گزارا کرتا تھا۔ دوسرا فارم جس کا نام پنچ فیلڈ تھا، وہ چھوٹا فارم تھا اور جس کی مناسب دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ اس کے مالک کا نام مسٹر فریڈرک تھا۔ میں نے آپ کو تصویر دکھائی مسٹر فریڈرک کی، یہ پلکنگٹن ہے اور یہ مسٹر فریڈرک ہے۔ فریڈرک کا فارم تھوڑا چھوٹا ہے اور پلنگٹن کا فارم تھوڑا بڑا ہے، لیکن جو بڑا فارم ہے وہ ایسی ہے، اس میں جھاڑ جھنکاڑ ہے، اس کو زیادہ خوبصورت نہیں بنایا، اس پہ زیادہ کام نہیں ہوا، لیکن یہ جو فریڈرک کا فارم ہے یہ کافی بہتر ہے۔ اچھا جی، وہ ایک مضبوط جسم اور شاطر ذہن کا شخص تھا، فریڈرک۔
جو بہت سارے مقدمات میں ملوث اور جوڑ توڑ کا ماہر تھا۔ ان دونوں پڑوسیوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی اور وہ ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتے تھے، چنانچہ ان کا کسی مسئلے پر متفق ہونا دشوار تھا، یہاں تک کہ چاہے وہ ان کے اپنے مفادات سے متعلق کیوں نہ ہو۔ تاہم وہ دونوں مویشی خانے کی بغاوت سے سخت خوفزدہ اور مضطرب تھے۔ مضطرب کا مطلب ہوتا ہے بے چین تھے، پریشان تھے کہ ان کے اپنے جانور اس واقعے سے بے خبر رہیں۔ پہلے تو وہ ظاہر داری میں ہنسے کہ جانوروں نے خود اپنے لیے فارم کا بندوبست سنبھال لیا، یہ سب کچھ 2 ہفتوں میں ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا، ان لوگوں کے مطابق مینر فارم کے جانور وہ ہمیشہ سے مینر فارم ہی کہا کرتے تھے، بلکہ اینیمل فارم سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آپس میں مسلسل لڑ جھگڑ کر جلدی بھوک سے مر جائیں گے۔ وقت گزرتا رہا لیکن جانور بھوک سے نہیں مرے۔ فریڈرک اور پلکنگٹن نے اپنا انداز فکر تبدیل کیا اور کہنے لگے کہ مویشی خانے کا ظلم ہولناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہ شہرت بھی عام ہو گئی کہ جانور ہم جنس خوری کر رہے ہیں، یعنی اپنے ہی لوگوں کو کھا جا رہے ہیں، ایک جانور دوسرے جانور کو کھا رہا ہے اور ایک دوسرے کو لوہے کی جلتی سلاخ سے داغ رہے ہیں۔ مزید یہ کہ نر جانور مشترکہ مادہ رکھ رہے ہیں، قانون قدرت کے خلاف بغاوت کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ باتیں فریڈرک اور پلکنگٹن کہا کرتے تھے۔ بہرحال ان کہانیوں کو سب ہی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی عجیب و غریب اور حیرت انگیز مویشی خانے کے متعلق افواہیں عام ہوتی جا رہی تھیں، جہاں سے انسانوں کو بے دخل کر کے جانوروں نے خود انتظام سنبھال لیا تھا۔ اس کے علاوہ پورے سال ملک کے دیگر حصوں میں اس بغاوت کا خوف طاری رہا۔ بیل، جو ہمیشہ فرما برداری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، وحشی اور غیر مہذب ہو چکے تھے۔ بھیڑیں باڑ توڑ کر گھاس چٹ کر جایا کرتی تھیں، گائیں دودھ کی بالٹیاں الٹ دیتیں، اسلحے خود اسلحہ برداروں پر چلنے لگے تھے۔ یہ اور اس پر ترا یہ کہ گیت اور لے اور اس کی لے انگلستان کے ظالم درندوں ہر چہار طرف شہرت اختیار کر گیا تھا۔ یعنی وہ جو اسنو بال نے اور نیپولین نے کبوتروں کو پروپیگنڈا کرنے کے لیے جو بھیجا ہے پورے فارموں میں، وہاں پر بھی آہستہ آہستہ بغاوت کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ انسانوں نے جب یہ گیت سنا تو ان کے لیے اپنے غصے کو روکنا دشوار ہو گیا، حالانکہ اس گیت کو سن کر وہ یہ ظاہر کیا کرتے تھے جیسے یہ کوئی مذاق ہے۔ ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ آخر جانور اس توہین آمیز گیت کو کس طرح گا رہے ہیں۔ ہر جانور جب اس پر قمچی لگائی جاتی، یہ لفظ ہے قمچی۔ قمچی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ اس کو کوڑے سے مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قمچی، قمچی کا مطلب ہوتا ہے کوڑے سے مارنا۔ ہر جانور جب اس پر قمچی لگائی جاتی ہے تو وہ اسے گانے لگتا ہے، یعنی آپ اس کو مارتے اور وہ انگلستان کے ظالم درندوں، وہ یہ والا گانا گانے لگتا ہے۔ اس گیت کو گائے جانے سے روکنا دشوار ہو گیا تھا۔ کالی چڑیا اسے جھاڑیوں میں گاتی، کبوتر اس کی گردان اپنے کابکوں میں کرتے، ٹھیک ہے، یہ جو دڑبے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کابک، کابکوں میں کرتے۔ یہ گیت ہر چیز میں رچ بس گیا تھا، چاہے وہ لوہار کے مسلسل پڑنے والے ہتھوڑے کی آواز ہو یا چرچ کی گھنٹی، ہر شے سے اسی گیت کی لے پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ انسان کے گوشے سماعت، گوش کا مطلب ہوتا ہے کان، گوشے سماعت یعنی کان کی سننے سے جب یہ آواز ٹکراتی تو انہیں ایسا لگتا تھا جیسے ان کی قسمتوں کی پیشین گوئی کی جا رہی ہو۔ ہر طرف انگلستان کے درندوں، انگلستان کے ظالموں، یہ گانا جو ہے وہ عام ہو گیا ہے، اور مختلف جگہوں پر جہاں کہیں بھی دھن، جہاں کہیں بھی ڈرم، جہاں کہیں بھی بیٹس چل رہی ہیں، اس بیٹ کے ساتھ یہ گانے کا شور بھی لوگوں کو سنائی دے رہا تھا، اور لوگوں کو، انسانوں کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی قسمت جو ہے وہ ان کے سامنے کھڑی ہے۔
اکتوبر کے شروع دنوں میں جبکہ مکئی کی فصل کٹ کر ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھی، بلکہ کچھ بالیوں سے دانے بھی الگ کیے جا چکے تھے، کہ یکا یک کبوتروں کا ایک غول صحن مویشی خانے میں اترا۔ وہ جذبات سے پر وحشت میں مبتلا نظر آ رہے تھے۔ جونز اور اس کے آدمی فاکس ووڈ اور پنچ فیلڈ کے آدھے درجن لوگوں کے ساتھ فارم ہاؤس کے گیٹ سے اندر داخل ہو کر کچے راستوں پر رواں دوا۔ ٹھیک ہے، یعنی سب لوگوں نے اب تنگ آ کر اس فارم کو جانوروں سے آزاد کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور دو فارم کے لوگ اور ملازمین سب کے سب بندوقوں کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ آنا شروع ہو گئے ان سارے جانوروں کو بھگانے کے لیے۔ ان سب لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے سوائے جونز کے، جو کہ بندوق اٹھائے آگے بڑھ رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ مویشی خانے پر دوبارہ قبضہ کرنے جا رہے تھے۔ اس بات کی توقع کافی دنوں سے کی جا رہی تھی، اسی لیے اس کا مناسب انتظام پہلے ہی سے ہو چکا تھا۔ اسنو بال کہ جسے فارم سے جولس سیزر کی مہم پر مبنی ایک کتاب دستیاب ہو گئی تھی، دفاعی مورچے کا انچارج تھا۔ اس نے ہنگامی بنیادوں پر حکم دیا اور چند منٹوں میں تمام جانور اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ گئے۔ انسانوں کا غول جیسے ہی مویشی خانے کی عمارات تک پہنچا، اسنو بال نے حملہ کر دیا۔ سارے کبوتر، جس کی تعداد 35 تھی، ہوا میں ادھر ادھر اڑے اور انسانوں کے سروں پر اپنے پنجوں سے حملہ آور ہو۔ انسان ابھی اس افتاد سے نبرد آزما تھے۔ نبرد آزما کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ نبرد آزما نبرد آزما کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ کرنا۔ انسان ابھی اس افتاد افتاد کا مطلب پریشانی، یہ جو ایک دم مصیبت آ گئی، افتاد کا مطلب ہوتا مصیبت سے نبرد آزما تھے، لڑ رہے تھے کہ قازیں، قاز کسے کہتے ہیں؟ وہ جو بڑی بطخ ہوتی ہے جس کی لمبی گردن ہوتی ہے، اس کو قاز کہتے ہیں۔ قازیں جو کہیں چھپی ہوئی تھیں بعجلت تمام نکلیں۔ بعجلت تمام کا مطلب فوراً نکلیں، اور ان کے پیروں پر بے رحمانہ چونچیں مارنے لگی۔ بہرحال قازوں کا حملہ لڑائی کا ایک داؤ تھا، اور جسے انسانوں نے اپنے ڈنڈوں سے مار کر پسپا کر دیا۔ اسنو بال نے اب حملے کا دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ بینجمن اور موریل اور دوسری بھیڑیں اسنو بال کی قیادت میں تیزی سے آگے بڑھیں اور ہر چار طرف سے انسانوں پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں بینجمن نے ایک چکر کاٹا اور ان پر اپنے تیز ناخن والے ہاتھوں سے ضرب لگا، لیکن انسان نے اپنے ڈنڈوں اور بوٹوں میں لگی کیل کے باعث اپنی سبقت برقرار رکھی۔ پھر اسنو بال کی چیخ سن کر، جو پیچھے ہٹنے کا اشارہ تھا، سارے جانور گھوم کر گیٹ سے نکلے اور صحن میں آ گئے۔ انسان خوشی سے اپنی کامیابی پر چیخ اٹھے۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کو بھاگتے دیکھا تو ان کے تعاقب میں چل پڑے، اور یہی بات تو اسنو بال چاہتا تھا، یعنی پیچھے جو ہٹے ہیں وہ ایک دراصل ٹرک ہے، حکمت عملی ہے۔ انسان نے جیسے ہی صحن مویشی خانے میں قدم رکھا، تینوں گھوڑے، تینوں گائیں اور سارے سور جو گائے کے باڑے کے پیچھے جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے، یکا یک نکل کر پشت سے حملہ کر دیا اور کاٹنے لگے۔ اسنو بال نے پھر ایک اشارہ کیا اور خود جونز پر حملہ آور ہو گیا۔ جونز نے اسے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو بندوق سے فائر کر دیا۔ بندوق کی گولی اسنو بال کو چھوتی ہوئی پیچھے کھڑی ہوئی بھیڑ کے جسم میں پیوست ہو گئی، جس کے نتیجے میں وہ مر گئی۔ ایک لمحے کے وقفے کے بعد اسنو بال اپنے مضبوط جسم اور 15 سپاہیوں کے ساتھ کود کر جونز کے سامنے آ گیا، اور جونز غصے سے اس کی طرف بڑھنا چاہتا تھا کہ اس کا پیر گوبر کے ڈھیر میں چلا گیا اور ہاتھ سے بندوق گر گئی۔ اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہوئی کہ اس کے پیچھے باکسر تھا، اور اس کے پچھلے پیر، جس کے کھروں میں لوہا جڑا ہوا تھا، نال لگی ہوئی تھی، لہرا رہے تھے جیسے وہ مارنے والا ہے۔ اس کے پہلے حملے میں فاکس ووڈ کا آدمی آیا، جس کے سر پر 2 لتی پڑی۔ وہ فوراً ہی اللہ کو پیارا ہو کر کیچڑ میں گر گیا۔
یہ منظر دیکھتے ہی کئی لوگوں نے ہاتھوں سے ڈنڈے پھینکے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ سارے آدمی حواس باختہ ہو گئے۔ جنہیں تمام جانور صحن میں دوڑا رہے تھے، ان میں سے کچھ سینگ سے زخمی ہوئے، کچھ کک سے، اور کچھ گائے اور کچھ پیروں تلے دبے، اور وہاں کوئی جانور ایسا نہیں تھا جس نے اپنے اپنے انداز سے انسانوں سے بدلہ نہ لیا ہو۔ یہاں تک کہ ایک بلی یکا یک چھت سے کود کر ایک شخص کے کاندھوں پر آئی اور اپنے خون خوار دانت اس کے کلے میں پیوست کر دی، یعنی جو گال ہوتا ہے نا، اس کو بولتے کلہ۔ جس کے بعد اس شخص کی دردناک دہشت ناک چیخیں فضا میں بکھر گئیں۔ وہ دوسرے ہی لمحے انسانوں کو جب موقع ملا تو بے تحاشا بھاگتے ہوئے مرکزی سڑک پر آ گئے۔ دوسرے ہی لمحے انسانوں کو جب موقع ملا تو وہ بے تحاشا بھاگتے ہوئے مرکزی سڑک پر آ گئے۔ اپنے حملے کے 5 ہی منٹ کے بعد وہ ذلت و رسوائی سے اسی راستے سے بھاگے کہ جس سے وہ آئے تھے، اس لیے کہ قازوں کا ایک دستہ چیختے ہوئے چونچ کھولے ان کے تعاقب میں تھا۔ سارے آدمی سوائے ایک کے چلے گئے۔ پیچھے صحن میں باکسر اپنے گھروں سے استبل کے جوان کو بلا رہا تھا، جس کا چہرہ نیچے کیچڑ میں ڈوبا ہوا تھا، اور باکسر اسے پلٹنا چاہتا تھا۔ لڑکا نہ اٹھ سکا، یعنی ایک جس کو مارا ہے وہ گر پڑا ہے اور وہ مر چکا۔ باکسر نے اظہار افسوس کیا، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ مر جائے، میں یہ بات فراموش کر چکا تھا کہ میرے گھروں میں میرے کھروں میں نال لگی ہوئی ہے۔ اس حقیقت کو کون تسلیم کرے گا کہ مجھ سے یہ فعل نادانستگی میں ہوا؟ یعنی وہ افسوس کر رہا ہے کہ میں اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیونکہ میرے پیروں میں نال لگا ہوا ہے لوہے کا، اور اس کے سر پہ جب لگا ہے تو یہ مر گیا۔ جذباتی نہ بنو کامریڈ، اسنو بال نے بلند آواز سے کہا، جس کے زخم سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ اسنو بال کو گولی چھوتی ہوئی گزری ہے۔ جنگ جنگ ہوتی ہے، ایک اچھا انسان صرف مرا ہوا انسان ہی ہوتا ہے۔ میں کسی کی جان لینا نہیں چاہتا، خواہ وہ ایک انسان ہی ہو، باکسر نے کہا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ مولی کہاں ہے؟ کسی نے تشویش ناک انداز سے پوچھا۔ مولی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اب وہاں کھلبلی مچ گئی۔ سب کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں آدمی نے اسے زک نہ پہنچا دی ہو۔ زک کا مطلب نقصان، زک نہ پہنچا دی ہو، نقصان نہ پہنچا دی ہو، وہ پھر اپنے ساتھ نہ لے گئے ہوں۔ کچھ دیر بعد معلوم ہوا کہ وہ اپنی رہائش گاہ کے قریب کوندے، جانوروں کا چارہ دانہ کھلانے کا جو جگہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کوندے، میں پڑی ہوئی ہے۔ گھاس میں اپنا سر ڈالے ہوئے چھپی کھڑی ہے۔ بندوق کی آواز سن کر وہ موقع واردات سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی، اور جب دوسرے جانور اسے تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ استبل کا جوان، جو مرا نہیں تھا بلکہ بے ہوش ہو گیا تھا، ہوش میں آنے کے بعد مولی کے پاس موجود ہے۔ تمام جانور ایک بار پھر جمع ہوئے، سب کے سب جذبات سے مغلوب تھے۔ ہر جانور نے اپنے اپنے کارناموں اور مارکوں کو بلند آواز سے بتانا شروع کیا۔ فوراً ہی جشن فتح کا انعقاد کیا گیا، پرچم لہرایا گیا، اور انگلستان کے ظالم درندوں کی بار بار نغمہ باری کی گئی۔ پھر اس مری ہوئی بھیڑ کے تجہیز و تکفین کی گئی، اور قبر کے پھولوں کی ڈالیوں سے تزئین کی گئی۔ اس بھیڑ کی قبر کے قریب ہی اسنو بال نے ایک پر اثر تقریر کی، جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ہر جانور کو اگر ضرورت ہو تو مویشی خانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے تو یہ ایک فتح ہے، کیونکہ انہوں نے جانور اور انسانوں کے حملے کو دوبارہ سے ناکام بنایا ہے، اور جو قبضہ وہ کر بیٹھے ہیں اپنے ملک کو آزاد انہوں نے کرا لیا ہے، جب دوبارہ دشمن اس کو قائم کرنے، اس کو چھڑانے کے لیے اور ان کو دوبارہ غلام بنانے کے لیے واپس آیا، تو انہوں نے مل کر جدوجہد کی اور جنگ لڑی، اور جنگ لڑ کے
اپنا ملک، اپنا فارم دوبارہ سے ان سے اس پر اپنا قبضہ برقرار رکھا، اور اب وہ اس کا جشن منا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، جانوروں نے فیصلہ کیا کہ اسنو بال اور باکسر جو مویشی ہیرو درجہ اول ہیں، انہیں ملٹری تمغے سے نوازنا چاہیے. نشان حیدر یا جرت، نشان جرت. یہ تمغہ پیتل کا تھا. دراصل انہیں مال خانے سے پرانے پیتل کے تمغے دستیاب ہوئے تھے. یہ دونوں ہیرو درجہ اول اسے اتوار کی چھٹی کے دنوں میں پہنا کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی جب اتوار ہوگا، چھٹی ہوگی، تو یہ پہن کے سب کے سامنے اکڑ کے پھریں گے کہ ہم نے اس جنگ کے اندر جو ہے وہ ہیرو کا رول پلے کیا. مویشی ہیرو درجہ دوم کا تمغہ مرحوم بھیڑ کو عطا کیا گیا. پھر کافی غور و خوض ہوا کہ اس جنگ کو کیا نام دیا جائے. بالآخر فیصلہ کیا گیا کہ اس جنگ کو جنگ گائے باڑہ، ٹھیک ہے، جنگ گائے باڑہ کہا جایا کرے گا، کیونکہ تمام جانور دشمن کے انتظار میں یہیں چھپ کر بیٹھے تھے. مسٹر جونز کی بندوق کیچڑ میں پڑی مل گئی. یہ معلوم ہوا کہ فارم ہاؤس میں کارتوس بھی پڑے ہوئے ہیں. چنانچہ فیصلہ ہوا کہ اسے پرچم کے پول کے قریب نصب کر دیا جائے اور اس بندوق سے سال میں 2 بار فائر کیا جائے. ایک بار 12 اکتوبر کو، جو جنگ گائے باڑہ کی سالگرہ کا دن ہوگا، اور دوسری بار موسم گرما میں، جو بغاوت کی سالگرہ کا دن ہوگا. تو یہ تھا جناب ہماری کتاب کا چوتھا چیپٹر. چوتھے چیپٹر کے بعد پانچواں چیپٹر کے لیے ہم انشاءاللہ کل اسی کو آگے بڑھائیں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.